السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، رواہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 194 سطر نمبر 26 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ یہ عاجزی سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کہ آپ عاجز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، یہی وجہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، بعد میں قبول ہوتی ہے، یا پھر اس وقت آپ کے سر سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر عبادت کا ذخیرہ بن جاتی ہے دعا۔ دعا کو عبادت کا مغز کہنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا تم مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، بغیر مانگے نہیں ملتا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ جو گناہ چھپ کے کیا، جو لوگوں کے سامنے کیا، جو رات میں کیا، جو دن میں کیا، جو کسی بھی حالت میں کیا، ان کی معافی مانگو۔ پھر کرو یا اللہ آج سے تو میں نہیں یہ گناہ کروں گا، اب تو میری فلاں دعا قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب جو بھی کام میرا ہے وہ فلاح اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فلاح کر سکتے ہیں، اب فلاح یہی ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، اور غیر اللہ سے امیدیں اس کی کٹ جاتی ہیں۔ پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر دیتے ہیں۔ اس طرح معلوم ہوا کہ جب آپ اللہ کے پاس آتے ہو، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اسی موقع پر۔ دیکھیں اب بات سے بات نکلتی ہے، حدیث آج دعا کی حدیث تھی، واقعے تو بہت ہیں، کیونکہ وقت کی قلت ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک آدھ واقعہ۔ جامعہ عمر بن خطاب ہے ملتان میں۔ ایک بار ایسے ہوا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ایک بار ایسے ہوا کہ محتمم صاحب جو وہاں کے ہیں، انہیں خزانچی نے آ کے بتایا کہ کل سے روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، مدرسے کے بینک میں کوئی پیسے نہیں ہیں جس سے ہم آٹا خریدیں اور طلباء کو روٹی دیں۔ غالباً وہاں میرے حساب سے 500 سے زیادہ یا 1000 تک تقریباً طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ اب ایک عام انسان ہوتا ہے نا، وہ کیا سوچتا ہے اب میں فلاں کو فون کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ ابھی قرضہ دے دے گا، مدرسے کے لیے قرضہ مانگ دے تو میں بعد میں اس کو واپس کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، ان کی بھی جان پہچان بہت ہے، بہت بڑے مدرسے کو چلا رہے ہیں، لوگ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے مانگا۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کے، اور سلام پھیرا، دعا کی اے اللہ یہ طلباء تیرے راستے میں ہیں، یہ تیرے نام کو لینے والے ہیں، یہ دن رات یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، یہاں روٹی بھی کھائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے کہ اب قرآن پڑھیں گے، اب حدیث پڑھیں گے، اب فقہ سمجھیں گے، اب فلاں کام جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سیکھ کے دنیا تک پہنچائیں گے، ہم عالم دنیا کو یہ بتائیں گے اسلام کیسا ہے، شریعت کیسی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اللہ کے بعد اس نبی کو کیوں اتنا زیادہ درجہ ملا، یہ سب باتیں بتائیں گے۔ تو وہ لوگ تو روٹی بھی اس وجہ سے کھاتے ہیں، اے اللہ ان کی روٹی میں اضافہ فرما، ان کے جو تمام گناہ ہیں ہمارے انہیں معاف فرما، اور ہمارے کل کے لیے بلکہ آگے جتنے بھی دن ہیں ان کے لیے کوئی مدد فرما دے۔ تو انہوں نے جیسے ہی دعا ختم کی، ایک بندہ آیا بیٹھا تھا، اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ میں ایک جلسے میں بیٹھا تھا، وہاں مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم عیال اللہ، ان کو اس وقت میں نے یہ سنی تھی ان سے یہ بات
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹبر ہے، یہ چلاؤ مال ہے۔ ہم جاتے ہیں جب نا کسی فروٹ والی ریڑھی پہ تو دیکھتے ہیں کون سی چیز اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چن چن کے ان کو الگ کیا ہے کہ یہ میرے قرآن کے لیے ہیں، یہ حدیث کے لیے ہیں، یہ علم کو سمجھائیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے، اور پھر کہیں گے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دیکھیں پھر کیا ہوا کہ وہ بندہ آیا، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس بندے نے ان کے ہاتھ میں 2 لاکھ کا چیک پکڑایا اور کہا کہ یہ طلباء کے لیے ان کی روٹی کا انتظام کر دیجئے گا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ روٹی واقعی کل سے ختم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب سبب بناتے ہیں تو اس طرح بنتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ آپ دعا مانگیں، حق کی دعا مانگیں، جائز دعا مانگیں، ناجائز دعا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ جائز دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔